تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ میرے والد صاحب کے بارے میں عرض کروں کہ میرے والد صاحب کی پوری داڑھی تھی اور میں نے اپنے والد صاحب کی کبھی بھی زندگی میں کسی سے کوئی شکایت نہیں سنی. ہمارے ایک پڑوسی ہیں انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارے والد صاحب جب چلتے تھے تو نگاہیں ان کی نیچے ہوتی تھی, آنکھوں کفل مدینہ لگاتے تھے. یہ اس طرح نہیں تھی, سارے کو ان کی فوتگی بھی 50 سال سے اوپر ہو گیا آپ کی وفات کو, والد صاحب کی 55 سال تقریباً ہو گئے وفات کو میرے والد صاحب کی. تو نیچی نظر رکھتے تھے اور ایک بات پر ایک حدیث سناتے تھے. اب یہ ان کا بہرحال کوئی مبالغہ ہوگا, یعنی کہ وہ دین کی بات کرتے تھے, نیکی کی دعوت دیتے تھے, سنت کی بات کرتے تھے, بہت نیک آدمی تھے. یہاں تک کہ میں نے اپنے گھر میں بھی اپنی بہنوں وغیرہ سے سنا تھا کہ والد صاحب نے ہمارے لیے کوئی پیسہ جمع نہیں کیا, شکوہ نہیں تھا. ان کی بھول پن کا تذکرہ تھا کہ یہ بہت یعنی کہ بھولے تھے. ان کے پاس جو پیسے ہوتے تھے نا تو یہ لوگ ان کو دکڑے سناتے اور ان سے بطور قرض لے لیا کرتے تھے اور کھا جاتے تھے, اور تمہارے اپنے والد صاحب دے دیتے تھے. یہی معاملہ پھر اسی وجہ سے میرے اوپر بھی گھر والے اس معاملے میں اعتماد نہیں کرتے تھے. میری بھی تقریباً یہی عادت تھی, اٹھا کر دے دیتا تھا. تو میرے کو مطلب یعنی کہ وہ پھر بتاتے نہیں تھے. جب دیکھا تھا کہ یہ بھی اسی طرح کرتا ہے تو کہ یہ قرضے دے دیتا ہے اٹھا کر, یا اس طرح پیسے چھپاتے تھے میرے سے, اماؤنٹ بھی نہیں بتاتے تھے گھر میں. خیر, اور اب تک یہی حال ہے, اب تک یہی حال ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ میرے والد صاحب کا میں نے ابھی تک کوئی مخالف نہیں دیکھا کہ جس نے میرے والد کی برائی بیان کی ہو. تمہارے والد صاحب پیسے کھا گئے, یا اس سے لڑ پڑے تھے, یا اس کو پٹوایا تھا, یا اس کو گالی دی تھی, یا اس کو مارا تھا. الحمدللہ میں نے جو بھی سنا والد صاحب کے بارے میں مثبت ہی سنا ہے, الحمدللہ. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ میرے والد صاحب کی برکتیں میرے ساتھ شامل ہیں کہ ایک نیک آدمی دیکھ کر ہر ایک اپنے باپ کی تعریف ہی کرتا ہے, لیکن میں نے واقعی ان کی تعریفیں سنی ہے, اس لیے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ رب العالمین, اللہ میرے والد صاحب کو غریق رحمت فرمائے پیارے حبیب کے صدقے میں. حضور میری بھابھی کا مسئلہ کرتے ہیں. آپ بات تو ذرا دور چلی گئی, تو وہ میں چارج کر رہا تھا آپ سے کہ وہ بات چلی گئی تو چچا اور ماموں کیوں ناراض ہیں. تو اس کی وجہ بھی تقریباً آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ وہ دعوت دیتے ہیں اور عزت نہیں دیتے, تو اس پر بھی میں نے عرض کر دیا کہ اس کی تمعہ نہ کرے, اس طرح توجہ ہی نہ دے. اور وہ اگر تھوڑا سا کٹتے بھی ہیں تو ہم ان کے پاس چلے جائیں. آپ نے ماشاءاللہ یہ آیات اور روایت کے ذریعے اچھا سمجھایا. ہاں, ہلتی ہوئی دیوار کو اور دھکا دو, یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے. میں آپ کو اپنے نگران شورا کا واقعہ بتاتا ہوں. ہمارے نگران شورا دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران ایک شکایت میرے پاس آئی. کسی نے اتنا بڑا پرچہ لکھا کہ نگران شورا نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا تو وہ سلوک کیا. تو میں نے نگران شورا سے رابطہ کیا, ان کو پرچہ پڑھایا, بھائی یہ آپ کا کارنامہ. انہوں نے پڑھا, پھر انہوں نے کچھ وضاحت کی. تو میں نے اس کو ظاہر کہ وہ ایک دم سے وہ تو اپنی صفائی تو پیش کوئی بھی کرے گا. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے مطمئن کر بھی دیں, لیکن جب تک وہ مطمئن نہ ہو یا فریقین سامنے نہ بیٹھے, ظاہر مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو میں نے کہا کہ آپ مجھے مطمئن کریں یا نہ کریں کوئی بات نہیں, آپ اسی کو مطمئن کر دیں جس کی شکایت ہے. وہ علاقائی نگران تھے. تو انہوں نے نگران شورا نے فرمایا کہ میں ٹھیک ہے ان کے پاس چلا جاؤں گا, کیونکہ ہماری یہاں کیفیت یہ, میں عرض کرتا رہتا ہوں دعوت اسلامی والوں کو کہ بڑے مت بنو کہ میں نے اس کو بلا لیا یا میں بلاؤں گا اس کو. یہ بلانا جو ہے نا یہ مزے کی بات نہیں ہے. کام الحمدللہ دعوت اسلامی کام میں نے بھی بلا کر نہیں, جا کر کیا الحمدللہ. تو انہوں نے بولا کہ میں ان کے گھر چلا جاؤں گا. تو میں نے کہا پھر اگر وہ مطمئن ہو جائے تو لکھوا کے بھی لے آنا, کیونکہ اب آپ آ کر مجھے رودات سنا کارکردگی دے دو گے کہ مطمئن ہو گیا, ٹھیک ہے میں مان تو لوں گا, لیکن اطمینان قلب کے لیے اگر اسی کی تحریر ہوگی تو مدینہ, ٹھیک ہے میں لکھوا کے لے آؤں گا. تو یہ اس کے پاس تشریف لے گئے
اور پھر مجھے اس کی ہینڈ رائٹنگ میں چٹھی دی. اس میں لکھا ہوتا کہ نگران شورا میرے گھر پر آ گئے، اتنے بڑے عہدے کے مالک اور میں ایک چھوٹا سا نگران، تو آدھا تو میرا اختلاف ان سے ختم ہو گیا. اور بقیہ جو انہوں نے باتیں کی تو واقعی میری سب غلط فہمیاں تھی، انہوں نے وہ بھی دور کر دی اور اب میں ان سے بالکل متفق ہوں، ہماری صلح ہو گئی. اس طرح کی پرچی دی، یہ دی. پھر بھی اس کو چین نہیں پڑا اور اس نے باقاعدہ پھر وہ کمپوزنگ کر کے مجھے بڑا سا پرچہ بھیجا اور اس میں خوب نگران شورا کے بارے میں اپنے مثبت جذبات بیان کیے، تعریفات بیان کی اور بہت کہنے کے متاثر تھے. وہ جو دشمنی تھی وہ دوستی میں تبدیل ہو گئی، نفرتی و محبت کے روپ میں سامنے آ گئی. ادفع باللتی ہی احسن کی برکتیں ظاہر ہوئی، انہیں برائی کو بھلائی سے ٹال. اب یہ نگران شورا کو چاہتے تو اس کو ترکیب سے اس کا پتا کاٹ دیتے کہ یہ میرے بارے میں میری پیشی کروا دی اور الیاس کو مطلب شکایت پہنچا، میں نہیں چھوڑوں گا اس کو. یہ جذبات نہیں تھے بلکہ یہ ان کے پاس خود چلے گئے اور ان کو ترکیب میں لے لیا محبت بڑے انداز میں. اچھا تو اب پھر بھی بعد میں بھی کہ چلو بھائی میرے پہنچ گئی ترکیب تو میرے اس میں اچھا بنانے کے لیے مجھے خوش کرنے نہیں سکے، نہیں بلکہ نگران شورا نے اس کو علاقائی نگران سے اٹھا کر تحصیل مشاورت کا نگران بنا دیا. سزا دینے کے بعد بدلے اس پر عطاؤں کی بارشیں کر دی. تو الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکتیں ہیں، تو اچھی باتیں ہیں الحمدللہ. اللہ تعالی برکتیں تو ہماری دعوت اسلامی محبت کی شمع جلاتی ہے، نفرت اور گھن اور آپس میں فساد کے ہم لوگ قائل نہیں ہیں. مسلمانوں میں ہم فساد کے قائل نہیں ہیں الحمدللہ. یہ ہڑتالوں اور پتھرا اور گھیرا اور جلاؤ یہ جو ہو رہا ہے اس کے ہم لوگ سخت مخالف ہیں. دعوت اسلامی والے مسلمانوں میں اور امت میں خون ریزی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کوئی مارے زخمی کرے تو اس کو میرا پیشگی میری طرف سے معاف ہے، جو شہید کر دے اگر بالفرض کوئی تو اس کے خلاف ایف آئی آر بھی نہ پھاڑی جائے، شکایت بھی نہ کی جائے، اس کو میری طرف سے ایڈوانس میں میرے حقوق معاف ہے الحمدللہ. یہ دعوت اسلامی ہماری اس طرح الحمدللہ وہ ترقی کے منازل طے کرتی چلی جا رہی ہے. مختصر سے وقت میں باب المدینہ کے ایک علاقہ کھارادر سے اٹھنے والی تحریک آج الحمدللہ ثم الحمدللہ کم و بیش 66 ممالک میں اپنا پیغام پہنچا دی چکی.